بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسداللہ خان ہوں۔ آج خواجہ آصف صاحب کی بیل ہو گئی۔ خواجہ آصف صاحب کو ضمانت مل گئی۔ کل اور پرسوں 2 دن ان کے وکیل حیدر رسول مرزا صاحب نے تفصیل سے دلائل دیے تھے اور 2 باتوں میں وہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک، ان کے پاس وہ بینک ٹرانزیکشنز نہیں ہیں جو دبئی کے اکاؤنٹ میں خواجہ آصف صاحب کے جس کے ذریعے سے پیسے آئے، یعنی سیلری آئی تو کیسے آئی، ریسٹورنٹ کی انکم آئی تو کیسے آئی، یہ وہ چیزیں دینے میں ناکام رہے تھے اور یہی ان کے ویک پوائنٹس بھی نظر آ رہے تھے۔ اور یہی جو ہے وہ مقدمہ بنیادی طور پر فیصل بخاری صاحب کا بھی تھا نیب کی طرف سے، اور اسی پر انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن ان کو ججز کی طرف سے کچھ اور چیزوں میں اس طرح سے الجھایا گیا، یعنی الجھایا گیا سے میری مراد یہ ہے کہ ان سے کچھ اور ڈاکومنٹس پہ ان کی توقع کے برخلاف پے در پے ترکی بترکی سوال کیے گئے، جس کی وجہ سے فیصل رضا بخاری تھوڑا اپسٹ ہوئے، اور فیصل رضا بخاری کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ جن 2 نکات پر اپنے دلائل دینا چاہتے ہیں اس طرف تو وہ آ ہی نہیں رہے، یا جو عدالت میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں اس کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جا پا رہے، لیکن بالآخر وہ آئے۔ اس کا کیا انجام ہوا یہ میں آپ کو پوری پروسیڈنگز آج کی دکھاتا ہوں۔ 12:58 پر کیس کال اپ ہوا، 2:35 تک یہ دلائل ہوئے، یعنی 1 گھنٹہ اور 37 منٹ کے تقریباً یہ دلائل تھے۔ جسٹس عالیہ علیم صاحبہ ڈی بی کی سربراہی کر رہی تھی، جسٹس شہباز رضوی ان کے ساتھ موجود تھے۔ بخاری صاحب نے کچھ یوں اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 31 جنوری 2018 کو عثمان ڈار کی طرف سے خواجہ آصف کے خلاف پہلی درخواست دائر کی گئی۔ 1 مارچ 2018 کو عثمان ڈار کی طرف سے دوسری درخواست دائر ہوئی۔ انکوائری نیب راولپنڈی میں ستمبر 2018 میں شروع ہوئی، 30 جون 2020 کو یہ شروع میں کیس کے بارے میں بتایا گیا، اور میں تیزی سے اس کو نکال دیتا ہوں تاکہ آرگومنٹس پہ آؤں۔ تو وہ کہتے ہیں 30 جون 2020 کو کیس لاہور ٹرانسفر ہو گیا، 29 دسمبر 2020 کو گرفتاری عمل میں آئی، 22 جنوری کو جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ ستمبر 1991 میں یہ پہلی مرتبہ سینیٹر بنے، پہلی مرتبہ 1993 میں ممبر قومی اسمبلی بنے، اور پھر اب تک مسلسل بنتے چلے آ رہے ہیں۔ 1993 میں ہی انہوں نے پہلی بار اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے۔ اس سے پہلے یہ فائلر تو تھے لیکن اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، بلکہ انہوں نے کہا اس سے پہلے انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ تو اس پر عالیہ علیم صاحبہ نے پوچھا کہ فائلر تھے، تو پتہ چلا کہ فائلر تھے، اثاثے ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس پورٹ فولیوز کیا رہے ہیں۔ 1997 سے 1999 تک چیئرمین پرائیویٹائزیشن آف پاکستان رہے، وفاقی وزیر کے برابر ان کا عہدہ تھا۔ 2008 میں پیٹرولیم کا پورٹ فولیو ملا۔ 2013 سے 17 تک پانی و بجلی اور دفاع کی وزارتیں ان کے پاس رہیں، اور 2017-18 یعنی اپنی آخری سال میں یہ وزیر خارجہ بنا دیے گئے۔ پھر ان کی آمدن کی تفصیلات بتائی ہیں کہ ان کی انکم فرام لوکل بزنسز جو ہیں اب تک ان کی ہوئیں وہ 50.159 ملین کی تھیں۔ جو اثاثے انہوں نے ڈسپوز آف کر دیے وہ 136.3 ملین کے ہیں۔ جو وہیکلز سولڈ آؤٹ کی ہیں وہ 20.68 ملین کی ہیں۔ جو ڈیویڈنڈس ان کے پاس آئے وصول ہوئے وہ 16.347 ملین کے تھے۔ جو گلوبل کیپٹل انویسٹمنٹ سے ان کو پیسے ملے وہ 15 ملین کے تھے، 15.6 ملین کے۔ اور لون فرام ارشد جاوید سے انہوں نے کوئی لون لیا تھا وہ 24.79 ملین کا تھا۔ یہ 333 ملین روپے کی ٹوٹل آمدن ان کی بنتی ہے۔ اخراجات پر وہ آئیں تو ڈومیسٹک ایکسپینڈیچرز کی مد میں وہ کہتے ہیں 80 ملین انہوں نے خرچ کیے۔ پرچیز آف پلاٹس جو ہیں وہ 136.8 ملین کے انہوں نے پلاٹس خریدے۔ پھر عالیہ علیم صاحبہ نے پوچھا کیا انہوں نے آپ کو معلومات دی ہیں یا یہ آپ خود بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے معلومات اکٹھی کر کے بتا رہے ہیں؟ بخاری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ہم ان کی ڈکلیریشن کے مطابق بتا رہے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ پھر آگے وہ جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں خریدی 27.713 ملین کی۔ انویسٹمنٹ ان شیئرز ان کی تھی 157.614 ملین کی جو انہوں نے پیسے خرچ کیے۔ لون پر انہوں نے مارک اپ ادا کیا 4 ملین کا، اور یوں انہوں نے ایک ڈفرنس کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ یہ اتنے ملین کا بنتا ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی 2 جو میجر انکم ہے، اب پوائنٹ پر آ رہے ہیں بخاری صاحب، فیصل بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی 2 جو ان کی میجر انکم ہے، سیلری فرام UAE یعنی جو ان کو اقامے کے نتیجے میں سیلری ملی، اور جو ان کی زین ریسٹورنٹ کے سے جو ہے وہ ان کی انکم ہوئی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 154 ملین کی جو ہے وہ بنتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے جو سیگریگیٹ کر کے نہیں بتایا کہ سیلری کی رقم کتنی ہے اور زین ریسٹورنٹ کی انکم کتنی ہے، تو ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں دے سکے۔ تو بخاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو 107 ملین کی ریمیٹنسز آئیں، ان کا ایک اکاؤنٹ یہاں ہے ایک وہاں ہے، اور جو وہاں اکاؤنٹ ہے یعنی UAE میں وہ بھی ان کا اپنا ہی اکاؤنٹ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں، تو یہ تو کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ جو UAE والا اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ تو اور یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا۔ اگر سیلری تھی، اگر وہ ان کے UAE والے اکاؤنٹ میں سیلری آتی رہی ہے جو اقامہ تھا اس کی،
تو پھر اس کی تفصیلات کہاں ہیں, یہ کہاں سے آئی, یہ کون دے رہا تھا, یہ کیش تھا یا اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوتے تھے, کچھ معلوم نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسی طرح سے زین ریسٹورنٹ کی تفصیلات بھی ہمیں معلوم نہیں ہے, ہر سال پروفٹ کتنا ملتا تھا, پارٹنرشپ کیا تھی, اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھیں, کچھ پتہ نہیں ہے. اس پر عالیہ نیلم صاحبہ سوال کرتی ہیں کیا جو اماؤنٹ یہاں ریسیو ہوئی وہ وہاں کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی رقم سے مختلف ہے اور یہ کس کرنسی میں آتی رہی ہے. تو فیصل بخاری صاحب نے کہا کہ نے کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے, فیصل بینک کے, قصب بینک کے وغیرہ کے, انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس, انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹس دی. عالیہ نیلم صاحبہ نے پھر بتایا کہ یہ جو ہے ڈالرز میں اماؤنٹ آتی تھی, اس کو ہم یہاں پر روپی میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ ایف آئی اے نے انہیں نوٹس اقامے پر دیا تھا. بخاری صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے کا اقامہ کا نوٹس اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کی حد تک ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمارا یہ کیس نہیں ہے, ہمارا کیس جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثوں کا ہے. عالیہ نیلم صاحبہ نے پھر سوال کیا کہ ان کی سیلری کے دعوے ایف آئی اے نے بھی انکوائر کیا ہے اس کے دعوے کو, یہ ٹیلی فون پر کنسلٹنسی دیا کرتے تھے, یعنی یہ جو کامہ تھا یہاں بیٹھ کے کنسلٹنسی دیا کرتے. تو بخاری صاحب کہتے ہیں ہمارا کیس یہ نہیں ہے, ہمارا کیس آمدن سے زائد اثاثوں کا ہے, اقامہ ہمارا کیس نہیں ہے. پھر عالیہ نیلم صاحبہ کہتی ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کیا آپ نے ایویڈنس اکٹھے کیے ہیں کہ انہوں نے جو پیسہ جنریٹ کیا یہ پیسے کس سورس سے آئے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ سیلری نہیں ہے, یا آپ شک کر رہے ہیں زین کی انکم نہیں ہے, تو پھر جو دبئی میں ان کے پاس پیسے آئے جو یہاں پر پھر ریمٹ ہوئے, آپ نے کیا ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں انہوں نے, ان کا سورس کیا تھا, کہاں سے آئے ان کے پاس, کیا انہوں نے کک بیک سے نہیں, کرپشن کی, مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا. تو بخاری صاحب نے کہا کہ سیکشن 9A5 میں کہتا ہے, جس کے تحت یہ ہم کیس لڑ رہے ہیں, کہ یہ سورس دینا جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے اثاثوں اور آمدن میں فرق بتانا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ کو ایکسپلین کرنا ان کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بتائیں پیسے کہاں سے آئے, انہوں نے بتانا ہے کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے یہ کہاں سے آئی ہے. اس پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے فیصل بخاری صاحب سے ان کی پہلی اور دوسری رپورٹ میں پائے جانے والے فرق سے متعلق کئی سوالات کیے اور اس پر برہمی کا اظہار بھی کیا. اب یہ وہ پورشن تھا آج کی سماعت کا جہاں پر خوب گرما گرمی ہوئی. گرما گرمی سے مراد ہے کہ ججز نے تابڑ توڑ حملے کیے فیصل بخاری صاحب پہ, اور فیصل بخاری صاحب سے مسلسل سوالات کرتے رہے, اور وہاں پر ایک طرح سے ایک ہی سوال 8-10 دفعہ گھما کے پوچھا, اور ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر فیصل بخاری صاحب کو پھنسا لیا گیا. عالیہ نیلم صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کا جو جواب صفحہ نمبر 4 پر ہے اس کا پیرا 2 پڑھیں, اور تازہ جو رپورٹ آپ نے ابھی جو ہے وہ پیش کیا اور اس سے پہلے جو رپورٹ پیش کی تھی, دونوں رپورٹوں کا جو ہے وہ پیرا 2 پڑھے. فیصل بخاری صاحب نے وہ پیرا پڑھا, تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ اب آپ پیرا 3 پڑھیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ فیصل بخاری صاحب نے وہ بھی پڑھا. پھر عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ پہلی رپورٹ میں آپ نے 1987 سے 2018 تک کی آمدن کی بات کی ہے, جبکہ دوسری رپورٹ میں آپ نے 5 سال کم کر دیے اور آپ بات کر رہے ہیں آپ 1990 سے 2016 تک کی آمدن کی, یعنی 3 سال پیچھے سے اڑا دیے, 2 سال آگے سے اڑا دیے. تو آپ نے دوسری رپورٹ میں سال کیوں کم کیے؟ تو رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سال نکالے تو اس کی ریزن کیوں نہیں لکھی. یہ رضوی صاحب, شہباز رضوی صاحب نے سوال کیا. تو اس میں بخاری صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی, اور ان سالوں کو نکالنے سے اثاثوں اور آمدن کے فرق میں فرق ختم نہیں ہوتا, یعنی آمدن اور اثاثوں میں فرق برقرار رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ہم سال شامل کر لیں یا نکال دیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا. تو اس پہ شہباز صاحب نے کہا جو آپ زبانی بتا رہے ہیں یہ آپ نے لکھا کیوں نہیں, یعنی جب آپ نے سالوں کا فرق کم کیا تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی لکھا کیوں نہیں اس کو. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے خوب غصے کا اظہار کرتے ہوئے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے 2 لائنیں لکھی کیوں نہیں, آپ کا یہ ایکشن مس لیڈنگ ہے. تو اس پر جو شہباز رضوی صاحب ہیں انہوں نے بیان کیا, انہوں نے کہا ممکن ہے 2 سال کا فرق 2017 اور 18 کا ڈالنے سے. اب شہباز رضوی صاحب جو ہیں وہ بڑے دھیمے لہجے میں سوال کرتے ہیں, اور عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی ٹون تھوڑی سی ایک برہم ہونے والی ٹون جو ہے وہ ہو جاتی ہے اکثر. تو یہاں پر رضوی صاحب نے پھر اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں پوچھا کہ ممکن ہے 2 سال کا فرق یعنی 2017 اور 18 کا جو ہے وہ آپ نکال رہے ہیں تو اس سے نتائج مختلف نکل رہے ہوں. تو بخاری صاحب نے کہا کہ ناٹ ایٹ آل سر, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو عالیہ صاحبہ نے پھر کہا کہ آپ نے یہ بات تحریر نہیں کی مگر آپ آرگیو کر رہے ہیں, آپ نے ٹائم پیریڈ کیوں چینج کیا, اس کی ریزن کیوں نہیں لکھی. اب آپ دیکھیں ایک ہی سوال بار بار بخاری صاحب سے ہو رہا ہے کہ پہلی رپورٹ جو آپ نے سبمٹ کی تھی اس میں آپ نے جو ہے وہ 1987 سے لے کر 2018 تک کی آمدن کی بات کی تھی اور اثاثوں کی, اور اب آپ نے جو سیکنڈ رپورٹ ہے اس میں 1990 سے لے کر اور 2016 تک کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے 3 سال پیچھے والے اڑائے, 2 سال آگے والے اڑائے. تو اس سے آپ نے یعنی ججز کا خیال یہ تھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مخصوص ایئرز کو سلیکٹ کر کے ایک انکم کا ڈفرنس کریٹ کر لیا ہو, اور ممکن اگر سارے سالوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ جو انکم کا ڈفرنس ہے ختم ہو جائے.
بخاری صاحب اب کہتے ہیں کہ یہ نیب کے پارٹ پر میلافائڈ نہیں ہے، یہ بونافائڈ ہے. یعنی آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ بدنیتی پر مبنی کوئی چیز ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بونافائڈ ہے. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ کی تاریخیں وہی رہتی تو ممکن ہے کہ فرق ختم ہو جاتا. تو اس پر پھر فیصل بخاری صاحب نے کہا کہ ناٹ ایٹ آل، یہ فرق موجود ہے. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ آپ کیٹیگوریکلی بتائیں ٹائم پیریڈ کو چینج کرنے کی وجہ کیوں نہیں لکھی. وہیں پر آپ دیکھیں، آپ 5-6 دفعہ کی سوال ہو رہا ہے. بخاری صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا یہ ہماری سائٹ پر میلافائڈی ہے. میرا جواب یہ ہے کہ یہ میلافائڈی نہیں ہے. فیصل بخاری صاحب نے یہ جواب دیا. تو پھر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کیا آپ نے آئی او سے پوچھا ہے کہ اس نے مینشن کیا ہے یا نہیں کیا. تو بخاری صاحب نے کہا کہ جی یہ رپورٹ میں مینشن نہیں ہے کہ ہم نے یہ 5 سال کیوں نکالے. تو رضوی صاحب جو ہیں وہ پھر شہباز رضوی صاحب بولے کہ آپ نے دوسری رپورٹ میں 1987 سے 90 تک کو مائنس کیوں کیا. بخاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو ہم اس کو دوبارہ شامل کر دیتے ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن سے لیا ہے. اپنی پہلی رپورٹ کا پیرا 3 پڑھیے، وہ پیرا 3 پڑھا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی جو نئی رپورٹ ہے اس کا پیرا 3 پڑھیں، پھر وہ پڑھا گیا. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کچھ الفاظ کا فرق نکالا کہ آپ نے یہاں پر تو یہ الفاظ لکھے ہیں، وہاں پر یہ الفاظ لکھے ہیں. تو بخاری صاحب نے کہا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلی اور دوسری رپورٹ میں جو ہے وہ ہو بہو وہی الفاظ لکھے گئے. اگر میننگ میں فرق نہیں پڑ رہا تو الفاظ کے فرق مختلف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بخاری صاحب نے کہا. اب عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ کیا آپ کا کام یہ تھا کہ جو کچھ ایکیوزڈ نے آپ کے سامنے رکھا ہے اسی کو جمع کرا دیں؟ کیا آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ خود جا کر پروب کریں اور ڈیٹا نکالیں؟ بخاری صاحب نے کہا کہ 1987 سے 90 تک یہ آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے. یہ ٹائم اگر ہم اپنی رپورٹ سے ایکسکلوڈ بھی کر دیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس وقت ان کی کوئی سیلری تھی ہی نہیں. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ نیب جو کچھ خود لکھتا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتا لیکن دوسروں سے کہتا رہتا ہے کہ اپنے معاملات کی ناراض ہو کر ایک دوسرا غصے اور ناراضی کے ملے جلے لہجے میں عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا تھا کہ نیب جو کچھ خود لکھتا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتا مگر دوسروں سے کہتا ہے کہ اپنے معاملات کی وہ وضاحت کریں. اب جو ہے وہ پھر فیصل بخاری صاحب نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ یہ نہیں ہے، ڈسپیوٹ یہ ہے کہ باہر سے آنے والی رقم کا سورس کیا ہے. اب بخاری صاحب کی کوشش تھی کہ بار بار اس نقطے پر اپنے کیس کو لے کر آئیں کہ باہر سے جو ریمیٹنسز ان کی آئی ہیں، یعنی جس کو یہ کہتے ہیں کہ کام سے آنے والی سیلری ہے اور زین ریسٹورنٹ کی انکم ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اس کے اوپر لے کر آئیں کیونکہ وہ اس کا ثبوت موجود نہیں ہے حیدر رسول مرزا صاحب کے پاس، جو کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا وہ جواب نہیں دے سکے. اب بار بار ان کی فیصل بخاری صاحب کی کوشش تھی کہ اس نقطے پر لے کر آئیں، لیکن معاملات یہ تھے کہ جو ججز کے سوالات تھے وہ ابھی شاید دوسری چیزوں کو پہلے سیٹل کرنا چاہتے تھے اور وہ اسی پر بار بار سوال ہو رہے تھے. اب شہباز رضوی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جب فگرز بدلتے ہیں تو کریڈیبلٹی مشکوک ہو جاتی ہے. عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ جب آئی او کام نہیں کرے گا تو لا آفیسر جتنا مرضی زور لگا لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پھر شہباز رضوی صاحب نے کہا کہ اب ہم اسے مانیں یا اسے مانیں. تو بخاری صاحب نے کہا کہ جناب دونوں صحیح ہیں، غلط نہیں ہیں. پھر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ چلیں آگے چلتے ہیں، ان دونوں باتوں سے ہٹ کر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کتنے فیئر ہیں. پیرا 11 پر آئیں. آپ نے عدالت سے بہت ریکویسٹ کی کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیں، ریفرنس اپروول کے لیے بھیج دیا. یعنی آپ نے کہا کہ آپ ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں، ہم نے ریفرنس بھیج دیا اپروول کے لیے. پھر 18 تاریخ کو آپ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. جب آپ نے ریفرنس بھیج دیا ہے تو اس کے بعد کون سی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ ریفرنس بھیجتے ہی آپ تب ہیں جب تفتیش مکمل ہو جائے. تو دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. تو اس پر بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس حد تک مت کریں کہ تمام باتوں کا میننگ ہی بدل جائے. بی ویری فیئر. تو بخاری صاحب نے کہا کہ وی آر ویری فیئر. عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ آپ بار بار اپنے فگر چینج کرتے ہیں. آپ چیئرمین کو ریفرنس کیسے بھیج سکتے ہیں جب تک آپ کی انویسٹیگیشن ہی مکمل نہ ہو؟ یعنی دونوں باتوں میں وہ کہنی تھی کہ آپ کی غلط بیانی ہے. پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے اور آپ مرزا صاحب بولتے ہیں. اچھا، اب مرزا صاحب جو ہیں حیدر رسول مرزا کل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں. تو آج شروع میں وہ جو ہے پیچھے کرسی پر بیٹھ گئے جب بخاری صاحب دلائل دینے کے لیے آئے، لیکن تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ روسٹرم پر آ گئے. ایسا لگا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر جا کر بیٹھ گئے. پھر اٹھے، انہوں نے جو ریکارڈ یہاں پہ رکھا ہوا تھا ان میں سے ایک بک اٹھائی، پھر جا کر بیٹھ گئے. پھر اٹھ کر روسٹرم پر آئے، پھر جا کے بیٹھ گئے. اب لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور مسلسل یہاں سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. تو حیدر رسول مرزا صاحب بولے یہ کہہ رہے ہیں کہ اقامہ انکم اور زین انکم کو الگ الگ نہیں کیا گیا. میری 2004 سے 2018 تک کی اقامہ انکم 87 ملین ہے اور 2003 سے 2012 تک کی زین انکم ہے وہ 57 ملین ہے. بخاری صاحب کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. اب یہاں پر یہ الگ الگ بتا رہے ہیں.
تو مرزا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 3 ٹیبلز دیے ہیں، حیدر رسول مرزا نے کہا. تو شہباز رضوی صاحب نے پوچھا کہ جس کمپنی سے آپ کو سیلری آئی وہ تو رجسٹرڈ کمپنی ہے نا، اس سے سیلری کی تفصیلات لے کر بتائیں. تو مرزا صاحب نے کہا کہ جی اصل میں نے کل بتایا تھا کہ بینک بند ہو گئے. تو رضوی صاحب نے کہا کہ بینک کو چھوڑیں، آپ سیلری کی تفصیل تو بتائیں. تو اس پر حیدر رسول مرزا نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کو ریچ آؤٹ کیا ہے، لیکن کمپنی نے ان سے بات کرنے سے گریز کیا ہے. تو اس پر شہباز رضوی صاحب نے کہا کہ آپ کا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ ان سے تفصیلات لے سکتے ہیں، چلیں ان کو وہ نہیں بتا رہے، آپ کو تو بتا سکتے ہیں، آپ لے لیں. تو اس پر مرزا صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک کامہ ہے جس پر سیلری مینشنڈ ہے، یعنی مجھے تفصیلات لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس یہ کامہ ہے، یہ ایک پروف ہے. تو رضوی صاحب نے کہا کہ دکھائیے. وہ پھر ڈاکومنٹس دونوں ججز کو دیے گئے. تو اس پر مرزا صاحب نے کہا، حیدر رسول مرزا نے، کہ کامہ 2018 کے بعد ہم نے کینسل کرا دیا تھا ججمنٹ کے بعد. دوسرے صفحے کے دوسرے کالم میں دیکھیں، سیکنڈری پارٹی کے سامنے 9000 درہم لکھا ہے، یعنی سیلری لکھی ہے 9000 درہم. اسے جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو 87 ملین سے زیادہ بنتی ہے. کچھ وہاں خرچ ہو گئے، ایکسپینسز ہو گئے، باقی 87 ملین یہاں پر ریمٹ ہو گئے. تو اس پر شہباز رضوی صاحب نے کہا بخاری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ بتائیے، سیلری تو ان کے کامے پر مینشن ہے، آپ نے اسے کیلکولیٹ کیا؟ تو عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی کہا کہ کیا آپ نے اسے ویریفائی کیا ہے؟ بخاری صاحب نے کہا کہ ہم نے کمپنی کو لکھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب آ جائیں، وہ کہتے ہیں فیصل بخاری صاحب کہتے ہیں کہ کامے کا سیریل 10 دیکھیں، روزانہ کی ورکنگ 8 گھنٹے، ہفتے میں انہوں نے 48 دن کام کرنا تھا. لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام کریں گے. رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، رضوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام کریں گے. تو عالیہ صاحبہ کہتی ہیں، جس سے عالیہ نیلم صاحبہ، کہ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 8 آورس، یعنی 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم کتنا بھی ٹائم ہو سکتا ہے. بخاری صاحب کہتے ہیں نہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے کامہ دوبارہ پڑھ کے سنایا. انہوں نے کہا کہ گھر جانے کے لیے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ گھر جانے کے لیے ٹکٹ بھی دیں گے، اور مطلب یہ کہ وہاں پر کام کرنا ہے، پاکستان سے کنسلٹنسی نہیں دینی، وہاں پر فزیکلی پریزنٹ ہو کر کام کرنا ہے. شہباز رضوی صاحب نے کہا کہ آپ نے کامے کی اماؤنٹ کیلکولیٹ نہیں کی. بخاری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں سیلری کس اکاؤنٹ سے آئی ہے. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ معلومات جمع کر سکتے تھے اگر انہوں نے نہیں بتائیں. تو فیصل بخاری صاحب نے کہا کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ان پر ہے، انہوں نے پروف کرنا ہے، کیونکہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ ان ایکسپلینڈ ہے، ہمیں تو انہوں نے یہ فگرز نہیں دیے. تو جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ تھوڑی آنکھیں کھولیں، اقامے میں لکھا ہے، آپ اسے کیلکولیٹ کر لیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں. آپ نے ان کے ایکسپینسز ہیں وہ تو کیلکولیٹ کیے، لیکن جو انہوں نے ارن کیا ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا. تو اس پر حیدر رسول مرزا صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے ریمیٹنسز پر ٹیکس بھی دیا ہے. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں نا، آپ چیزوں کو پیسز میں تو نہ دیکھیں. بخاری صاحب نے کہا کہ کمپنی نے ان ڈاکومنٹس کو ویریفائی ہی نہیں کیا. اب ہم ریسٹورنٹ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1990 سے 2000 تک زین ریسٹورنٹ تھا، اس کی انکم کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے اس پر کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں اس کی تفصیل موجود ہے، آپ اسے پڑھیں. تو حیدر رسول مرزا صاحب نے وہ پورشن پڑھا جس میں سیلری کے بارے میں تفصیلات تھیں. اچھا، حیدر رسول مرزا صاحب چونکہ مکمل یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا بار بار خدشہ کہ اب ان کو عالیہ نیلم صاحبہ کہہ دیں گی کہ آپ مت بولیں ان کے آرگومنٹس میں، جیسے کل انہوں نے بخاری صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے آرگومنٹس میں نہ بولیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یا ایسا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ابھی روک دیں گی مرزا صاحب کو، ابھی روک دیں گی مرزا صاحب کو، ابھی روک دیں گی حیدر رسول مرزا کو، کہ آپ ان کو اپنے پوائنٹس نوٹ کر لیں، بعد میں بولیں. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کو نہیں روکا گیا اور وہ مسلسل پارٹیسپیٹ کرتے رہے. تو حیدر رسول مرزا صاحب بھی اپنی ان پٹ بار بار مسلسل دیتے رہے. اچھا، اب آگے انکم کے اوپر، اس پہ زین ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہم ریسٹورنٹ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے 1990 سے 2000 تک کی انکم کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا. بس کنکلوڈ کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں ویڈیو کو، اور میں جلدی بھی اسی لیے بول رہا ہوں کہ اس کا ڈیوریشن کم رہے. تو عالیہ نیلم صاحبہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، پڑھیں. حیدر رسول مرزا نے اس کو پڑھا جس میں سیلری کے بارے میں تفصیلات تھیں. تو بخاری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جو ڈکلیریشن کا ذکر ہے وہ 2012 سے 2013 کا ہے، جب انہوں نے الیکشن لڑنا تھا. 2004 سے 2011 تک انہوں نے اپنی انکم ڈکلیئر نہیں کی ہے. میں اپنی بات پر قائم ہوں. تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ آپ اقامے کو مانتے ہیں لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہیں مانتے. بخاری صاحب نے کہا کہ ہم اقامے کو بھی نہیں مانتے. رضوی صاحب نے کہا کہ عدالت نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، یعنی اقامے پر تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، تو آپ اقامے کو کیوں نہیں مانتے؟ تو بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ زین ریسٹورنٹ کی ابھی کوئی ڈیٹیلز انہوں نے نہیں دی ہیں، ہم نے بار بار ان سے مانگا، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے. تو مرزا صاحب نے اس پر، حیدر رسول مرزا نے کہا کہ میں نے اپنی ریمیٹنسز پر 15% ٹیکس دیا ہے. اگر ٹیکس مجھ سے لیا گیا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ٹیکس دیا گیا تو میری ریمیٹنسز کو اصلی قبول کیا گیا تو ٹیکس لیا گیا نا. تو اس پر بخاری صاحب نے کہا کہ یہ ان پیسوں کی بات کر رہے ہیں جو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں آئے،
یعنی اپنے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں آ گئے, لیکن اپنے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے یہ نہیں بتا رہے یہ, اور واقعی یہ مسنگ رہا 2 3 4 دن جتنے دن دلائل ہوئے ہیں یہ ایلیمنٹ مسنگ رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل مجھے ابو دھابی سے ہمارے ایک ویور ہیں ناصر صاحب, ان کا فون آیا, انہوں نے ان بینکس کی تفصیلات میرے ساتھ شیئر کی, اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ایک ولاگ کر کے اس موضوع پر بات کروں. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی بھی تھی, اگر وہ ٹائم اسپیئر کرتے ہیں تو ہم اس کو کریں گے بھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ 3 بینکس مرج ہوئے ہیں. آج بھی اگر آپ ATM پہ بھی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تینوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ اس بینک کی جو مرج ہو چکا ہے ان تینوں کے نام ابھی بھی اپیئر ہوتے ہیں کہ آپ کس بینک کے ہولڈر تھے, اکاؤنٹ ہولڈر تھے. آپ اس پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان کی اپنا ریکارڈ ہر چیز موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بینکوں کے مرج ہو جانے سے ریکارڈ ختم ہو گیا. تو یہ حیدر رسول مرزا صاحب کا یہ آرگومنٹ جھوٹ پر مبنی ہے, جس کو جو ہے وہ شاید اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی, لیکن حیدر رسول مرزا صاحب نے اس کی جو اپنے اکاؤنٹ میں آنے والے پیسے ہیں اس کا کوئی سورس ڈکلیئر نہیں کیا, آج بھی نہیں کیا, کل بھی نہیں کیا تھا. اچھا, اب عالیہ نعیم صاحبہ نے کہا کہ آپ کا کیس منی لانڈرنگ کا نہیں ہے. اچھا, پہلے مرزا صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کیس منی لانڈرنگ کا نہیں ہے, تو عالیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کا کیس منی لانڈرنگ کا نہیں ہے. تو اس پہ بخاری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں منی لانڈرنگ کا ہے جناب. تو عالیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ منی لانڈرنگ کے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس, آپ کے خیال میں یہ پیسے کرائم سے آئے ہیں. تو بخاری صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے تو بیونڈ مینز کی بات کی ہے. اب اسی دوران میں نے دیکھا کہ وہ منی لانڈرنگ کا قانون جب انہوں نے کہا تو وہ جو کورٹ کا سٹاف ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. اندر کورٹ روم کے اندر جو ججز کا روم ہوتا ہے, چیمبر ہوتا ہے, وہاں پر بھی وہ گئے کہ منی لانڈرنگ سے متعلق قانون کی کتاب جو ہے وہ لا کے پریزنٹ کی جائے. اب مجھے نہیں پتا وہ لے آئے تھے یا نہیں, لیکن بہرحال اسی دوران میں ڈسکشن کنکلوڈ ہوئی اور اچانک جو ہے وہ جسٹس عالیہ نعیم صاحبہ نے کہا کہ بیل از الاؤڈ, اور یہ کہہ کر ووٹ کر چلی گئیں. اب بیل جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب آپ کے سامنے میں نے بہت تفصیل سے کل کی ویڈیو میں بھی آج کی ویڈیو میں بھی رکھ دیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کیا دلائل دیے گئے. لیکن میں نے جو کل اور آج اپنی ویڈیو میں بتایا, جس میں ابھی بھی اس نقطے پر قائم ہوں کہ جو دبئی میں آنے والی انکم ہے اس کا سورس نہیں دے سکے ہیں حیدر رسول مرزا صاحب اور خواجہ آصف صاحب کہ وہ پیسے کہاں سے آئے. اگر سیلری تھی تو وہ سیلری کیا سیلری کے بدلے ٹرانسفر ہوئی اس کمپنی کی طرف سے, یعنی وہی پیسے ہیں جو سیلری سے آئے ہیں, یہ نہیں پتا. یا ہو سکتا ہے یہ پیسے کہیں اور سے آئے ہوں اور سیلری سے کے پیسے ان کو جو ہیں وہ کیش میں ملتے ہوں یا ملتے ہی نہ ہوں, یا اقامہ صرف انہوں نے رکھا ہو ایک اپنی جو ہے وہ اقامے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ کچھ پتہ نہیں ہے, سب ہائی باتیں ہیں کیونکہ کوئی پروف دیا نہیں گیا. اور اسی طرح سے زین ریسٹورنٹ کی انکم کا بھی ایک کاغذ نہیں دیا گیا. لیکن بہرحال خواجہ آصف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ فیکٹس ہیں اور یہ آج کی ہیئرنگ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.